بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی شخصیت، ان کی عظمت اور ان کی وہ ذات جس کے بارے میں ہم سب مسلمانوں کا یہ یقین ہے، یہ اعتماد ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول خدا کے بعد کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخصیت کو عظمت دی، بلند مرتبہ دیا، وہ اور کوئی نہیں ہے سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے۔ یہ ایام ہیں ان کی عزاداری کے، ان کی شہادت کے۔ ان ایام کی مناسبت سے آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں ان کچھ خیالات کا اظہار کریں، وہ خود اپنے علم و عرفان میں، اپنی تحقیق میں اور مولا کائنات کے ساتھ جو محبت اور معدت ان کی ہے، وہ ایک بڑی واضح اور روشن دلیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وہ چیز۔ میں ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب سید سرفراز شاہ صاحب، میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ بہت عنایت جناب، بہت مہربانی آپ کی۔ شاہ صاحب، اتنی عظیم ہستی کے لیے ہم نے آپ کو دعوت دی اور ان الفاظ کا چناؤ آپ کے پاس ہمیشہ سے رہتا ہے جو مولا کی عظمت کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ ذرا تعارف میں بتائیے کہ مولا کائنات کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ ایسی عظیم ہستی، ان پر بات کرنے کے لیے آپ نے نہ جانے کیوں مجھ جیسے چھوٹے آدمی کو دعوت دے دی۔ بہت بلند شخصیت ہے، بہت بلند شخصیت ہے۔ ان کی بلندی کا اندازہ شاید ہی کوئی کر پائے، ابھی تک تو کوئی نہیں کر سکا کہ کس بلندی پر ہیں۔ اسلام پر عام طور پر دو چار مخصوص اعتراضات ہیں جو غیر مسلم کرتے رہتے ہیں۔ ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے جو ہم سے مسلمانوں سے غیر مسلم پوچھتے ہیں کہ آپ نے عورت کو نصف انسان کیوں بنا دیا؟ جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ اصل میں ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے، یا تو ایک مرد گواہی دے رہا ہے تو اگر عورتیں ہیں تو پھر دو دیں گی۔ وہ اس چیز کو ریفر کرتے ہیں۔ یہ سوال مجھ سے بھی کچھ نان مسلمس نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب دیکھیے، میں تو کوئی علم والا آدمی نہیں، پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور قصہ سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ میں نے ان نان مسلم سے کہا، انگریزوں سے، تو پھر آپ مجھے خود جواب دے دیجیے گا کہ ہم عورت کو نصف بناتے ہیں یا انصاف کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ ایک وتیرہ رہا خلفائے راشدین کے زمانے میں کہ وہ معاملہ، وہ مقدمہ یا وہ قصہ جس میں امیر المومنین کو بھی شک ہے کہ شاید اس کا فیصلہ ٹھیک نہ ہو پائے، ایسے تمام معاملات جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں پیش کر دیے جاتے تھے۔ ایک معاملہ پیش ہوا، مدینہ کی ایک گلی میں ایک ہی وقت میں دو خواتین کے یہاں بچے پیدا ہوئے۔ ایک خاتون کے یہاں بچی پیدا ہوئی اور ایک کے یہاں بیٹا۔ لیکن اگلے دن وہاں ہاہاکار مچ گئی اور بیٹے والی خاتون یہ کلیم کیے پھر رہی تھیں کہ میرے بیٹے سے بیٹی کو بدل دیا گیا ہے۔ وہ چند گھنٹوں
کہ دونوں بچے ہیں، گواہی مل نہیں پاتی. جو مڈ وائف ہے جس کے ہاتھوں میں جنم لیا بچوں نے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ جو کلیم کر رہی ہے کہ اس کے یہاں بیٹا تھا، میرے ہی ہاتھوں میں اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے یہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے. اور جس کے پاس اس وقت بیٹا ہے وہ اصل ماں ہے. وہ عورت ماننے کو تیار نہیں ہے. اب اس کا فیصلہ ہونا تھا. دنیا کا کوئی قانون قاعدہ اب فیصلہ کر نہیں سکتا کہ ثبوت موجود نہیں ہے. ایک ہی گواہی ہے، وہ ہے مڈ وائف. وہ گواہی دے رہی ہے، ماں ماننے کو تیار نہیں ہے. مقدمہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا گیا. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس مڈ وائف کو بلایا جائے. اس سے پوچھا، اس نے کہہ دیا. تو آپ نے حکم جاری کیا کہ کسی خاتون سے کہا جائے کہ ایک ہی جیسے برتنوں میں دونوں ماؤں کا ایک ہی مقدار میں دودھ لیا جائے اور اس دودھ کو علیحدہ علیحدہ تولا جائے. جس عورت کا دودھ دوسری عورت کے دودھ سے دگنے وزن کا ہو، بیٹا اس کا ہے، اور جس کا نصف وزن کا دودھ ہے وہ بچی کی ماں ہے. دودھ لیا گیا، تولا گیا، واقعتاً وزن دگنا تھا ایک خاتون کے دودھ کا. یعنی وسکوسٹی زیادہ، وسکوسٹی. اس کی اسپیسیفک جو ویٹ ہے وہ ڈبل تھا. یعنی مقدار ایک ہی ہے، وزن لیکن وہ زیادہ گاڑھا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ویٹ زیادہ ہے. وہ فل آف پروٹین ہے. تو اس پروٹین کی زیادتی نے اس کے ویٹ کو دگنا کیا ہوا ہے. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو وہ عورت مان گئی کہ واقعی میرے یہاں بیٹی تھی، بیٹا دوسری عورت کا تھا. تو بدل دیا گیا تھا. مڈ وائف کو پیسے دیے گئے تھے. یہ قصہ میں نے ان نان مسلمس کو بتایا اور ان سے میں نے کہا کہ اب آپ جائیے اپنے ہاسپٹل میں یہ تجربہ کر لیجئے کہ ایک ہی وقت میں جن دو خواتین کے یہاں پیدائش ہوئی ہو بچوں کی، ایک کے یہاں بیٹا اور دوسرے کے یہاں بیٹی، دودھ لے لیجئے اور اب تو سائنٹیفک طریقے بتیرے ہیں، اس کو وزن کر لیجئے. 1 اور 2 کی ریشو نکلے گی ویٹ کے. انہوں نے کیا تجربہ اور وہ واقعی بات میری درست نکلی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نقطہ سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اور کون بھانپ پاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس طرح جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ نہ صرف بصیرت بلکہ آپ کے علم کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو علم کس درجے کا عطا فرمایا تھا. اور کیوں نہ ہوتا، پیدائش کے فوراً بعد سے کس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، کس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں چبایا ہوا نوالا کھاتے رہے ہیں، اور کس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم مبارک سے چمٹ کر رات سوتے رہے بیڈ میں. تو جہاں یہ اعزاز حاصل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا چبایا ہوا نوالا کھایا جائے، ساری رات چمٹ کر سویا جائے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم کی خوشبو منتقل ہوتی ہو وہاں، تو وہاں عظمت کا کیا پوچھنا. اور اس کیفیت کا نام نفس رسول
سے تعبیر کیا جاتا ہے، جناب نفس رسول پہ. اچھا، مولا علی کے بارے میں یہ ایک بڑی جو اقبال نے بڑا خوبصورت ایک جو اہل بیت اور محمد آل محمد علیہ السلام کے بارے میں، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. ضرب ید اللہ میں ہم جب دیکھتے ہیں اسٹریٹجی میں، ملٹری ڈاکٹرین میں، ملٹرسٹکلی آرم فورسز کی جو ہے یا کانکسٹ ہے، اسلام کو ملٹریلی اسٹرینتھن کرنا، یہ بھی لازمی ہے، جس کو جہاد ہم کے نام سے تعبیر دیتے ہیں. مولا علی کے 3 جو غزوے ہیں وہ اوفینسو ہیں اور باقی تمام کے تمام ڈیفینسو رہے. بدر، احد، خندق یہ ڈیفینسو ہے، اٹیک کیا گیا جناب اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھرانے اور تمام مومنین اور مومنات صحابہ کرام پر ان پہ اٹیک کیا گیا، تو یہ ڈیفینسو ہے. ان ڈیفینسو میں بھی نظر آتے ہیں مولا علی ڈیفینڈ کرتے ہوئے. خیبر کو بیٹل دشمن کی گراؤنڈ وہاں لے گئے، اوفینسو نظر آتا ہے. تو یہ دیکھا جائے جب عمر بن عبد ود کو نیست و نابود کیا، جب مرحب کو کیا، جب انتر کو کیا، تو ضرب ید اللہ، یہ ضرب ید اللہ ان روحوں سے منتقل ہوتی آئی جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتے آئے اور جناب عبد المطلب علیہ السلام اور جناب ابو طالب علیہ السلام، اور اسلام کے دامن میں ضرب ید اللہ میں دیکھ لیجئے کہ ایک مجھے چھوٹا سا واقعہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں پھر آپ سے، کہ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے ہیں تو نہ ابو لہبی چلی ہے نہ ابو جہلی چلی ہے، بے شک، اور اس کے بعد وہی چیز منتقل ہوئی ہے، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ جرأت اور تحفظ اسلام، وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب میں ہوئی ہے. تو آباء و اجداد نے اسلام کو اسٹرینتھن کیا، اور پھر سجدہ شبیری نے اور سجدہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا کی. آپ کیا کہیں گے پلیز؟ اس میں تھوڑا سا ریکارڈ کو درست کر لینا ضروری ہے، کیونکہ ہستی ایسی اتنی عظیم ہے، ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا. ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہیں نہیں لیا، کسی غزوہ میں بھی. آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں جو میں سمجھا ہوں، وہ چیز تھی جس کو گورے نے 1200 سال کے بعد تجربات کی روشنی میں ڈیوائز کیا، اور گورے نے یہ کہا کہ دی بیسٹ ڈیفینس لائز ان اوفینس. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رویہ اسلام کے ابتدائی دنوں ہی میں یہ رہا ہے کہ اسلام کا ڈیفینس، بہترین ڈیفینس اوفینسو میں ہے. جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس کی گراؤنڈ پر دشمن کو لڑوایا ہے، جو کہ اسٹریٹجیکلی اور ٹیکٹیکلی دونوں اینگل سے بہترین اسٹریٹجی بنتی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں قوت کم سے کم ہے، اپنے لوئسٹ ایپ پر موجود ہے. اس وقت 313 ٹوٹل لوگ ہیں، وہ بھی 2 کم سن لڑکوں کو ملا کر. بے شک نصف کے پاس تلواریں نہیں ہیں، سواری اکثر و بیشتر پاپیادہ ہیں. اس کے مقابلے پر 1000 کا لشکر ہے، اور اس وقت کے، اس زمانے کے بہترین ویپن سے لیس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ مدینے کے باہر لڑتے، ایک ایسا میدان چنا جس کی اسٹریٹجک ویلیو بہت تھی، اور پھر اس میدان کے اندر بھی
ٹیکٹیکلی جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ لیا کہ پشت پر پہاڑ ہے، ٹیلا ہے، رائٹ فلینک پر آپ کے چشمہ ہے جو واحد واٹر سپلائی ہے، اور ریگستان میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ پانی کسی بھی فوج کی لائف لائن ہے. بے شک بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رائٹ فلینک سے اسے کور کر لیا. یہ اسٹریٹجی ہم اس کو ڈیفینسو نہیں کہیں گے، یہ ڈیفینسو آفینسو ہے، اس کی یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، یوز ہوتی ہے، ڈیفینسو آفینسو ہے. اور اس لڑائی میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو رویہ اپنایا وہ دوسرے دشمن کو چیلنج کرنے والا تھا. ہیبت بیٹھ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن غزوہ بدر میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے پر آیا وہ فی النار ہوا. اور پلک جھپکنے میں یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنائی کہ دشمن کو للکار دیا، اور للکارا بھی اس شان کے ساتھ کہ کوئی آ جائے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا سب سے زیادہ بہادر اور سورما ہے، آ جائے. یہ اوفینسو ایٹیچیوڈ تھا. اگر آج کی ہم ملٹری کی زبان میں بات کریں تو یہ اوفینسو ایٹیچیوڈ تھا تاکہ دشمن پر ہیبت بیٹھ جائے. غزوہ احد میں بھی یہی ہوا. مدینہ سے باہر جا کے لڑا گیا، قلعہ بند ہو کے نہیں لڑے. شہر پناہ کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، میدان احد میں ہوا یہ مارکا. اور وہاں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں اس دن میکسیمم لوگ مارے گئے ہیں. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو، بلکہ یوں کہیے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو ٹیکٹکس ہوتے تھے لڑائی میں، اس کی بنیاد ایک ہے کہ دشمن کے دل پر دھاک بٹھا دی جائے، ہیبت بٹھا دی جائے، اور اس میں کامیاب رہے ہمیشہ. کیونکہ باتوں سے تو ہیبت طاری نہیں ہوتی دشمن پہ، عمل کے ساتھ وہاں تو ہوتی ہے کہ آپ پروو کریں کہ یس آئی ایم سپیریئر ٹو یو، اور ثابت کر دیتے رہے. غزوہ بدر میں ذرا بختر پہنی ہوئی ہے دشمن نے، ہیلمٹ، سٹیل ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، اس پر تلوار کا وار کیا جو چیرتی ہوئی اس آدمی کو، دشمن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد کون ٹھہرے گا؟ جہاں رب تعالیٰ نے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خطابت عطا فرمائی تھی، بہت عظیم خطیب، فن خطابت ختم، وہاں ایک چیز یہ تھی کہ جو زبان سے کہا اس سے زیادہ پریکٹیکلی پروف کر دیا. اس ہستی کی شان کا کیا کہنا کہ جس انسان کی، جس لائن کی ضرب سے زخمی ہوئے ہیں، جب اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے لایا گیا تو اس کو لوگوں نے اپنے غم و غصے کی شدت کی وجہ سے اس کی تنابیں کسی ہوئی تھی بڑی بری طرح. نتیجہ یہ تھا کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا سیدھی طرح. تو پہلی بات یہ کہی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جنگی کے قیدی کے ساتھ سلوک برا نہیں کرو، اس کو بہت شدت سے باندھا ہے، اس کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں تاکہ یہ پوری لینتھ کو کھڑا ہو سکے. یہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رویہ ہے زخمی حالت میں، اور اس کے ساتھ ہے جس نے وار کیا ہے. یہ عظمت کوئی اور دکھا کر تو دکھا دے مجھے.
یہ صرف خاصہ ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. گھر سے ستو کا شربت بنا کے بھیجا گیا کہ زخمی ہو گئے ہیں آپ, خون بہ رہا ہے, اس حالت میں روزہ چھوٹ ہے, اس میں ستو پی لیجیے. تو فرمایا کہ نہیں, یہ ہمارا مہمان ہے, پہلے اس کو پلاؤ. اب ذرا یہ عظمت تو کوئی دکھا دے. کیا عظمت ہے انسانی کردار کی, کیا معراج ہے انسانی کردار کا. اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عظمت دکھانے پر آئے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. یہ مقام دیکھیے, یہ تو بڑی عظیم ہستی ہیں آپ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ, کہ کسی ایک فرمائے ہوئے جملے, کسی ایک کام کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, انسانی تاریخ میں نظیر نہیں ملے گی. بے شک, بے شک. آپ کے فرمائے ہوئے ایک ایک جملے کو ہم, آپ تو ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے اسی ایک نقطے کو تلاش کرنے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں کہ ہماری اکانومی ٹھیک کیوں نہیں ہوتی. میں اس سوال کی جانب آنے, ماشاءاللہ آپ نے خود ہی پک کر لیا. ہم آج تک نقطہ 67 ایئرز میں نہیں پکڑ پائے. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 1400 سال پہلے اکانومی کے مرض اور اس کے علاج کو ایک جملے میں بیان کیا. میں جو مزے لیتا ہوں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمودات جتنے بھی ہیں, ایک ایک سطر کے ہیں. یہ کمال ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں امیر ہو گیا. یہ مرض کی تشخیص بھی ہے, اس کا علاج بھی ہے. آپ اتنا پڑھے لکھے انسان ہیں, بے پناہ. اب اس جملے کو منطبق کر لیجئے پاکستان کے حالات پہ. لاجواب ہو گیا, لاجواب ہو گیا. تشخیص ہے پاکستان کی پرابلم کی, علاج بھی موجود ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. ایک جملہ ہے. شیکسپیئر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کتنے عرصے کے بعد پیدا ہوا. آج ہم اس کو جگہ جگہ کوٹ کرتے ہیں. جو ایسے کروڑوں شیکسپیئرز کا سردار ہے, ہم وہاں سے استفادہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک جملے میں اپنا مدعا وہی بیان کر پائے گا جس کے پاس بے پناہ علم ہوگا. بالکل ہے, بالکل ہے. ہم اس کو جاری رکھیں گے. چھوٹی سی ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہیں سے رابطہ ہمارا ہوگا. ناظرین, ہمیں چھوٹے سے وقفے کی اجازت دیجیے گا. وقفے کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ہم شامل ہوں گے.